دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا پرخلوص سلام۔ دوستوں، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے ہائے گرمی ہائے گرمی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہائے گرمی کا شور کیوں؟ ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے، یوں لگتا ہے سورج میاں غصے میں آگ برسا رہے ہیں۔ صبح ہوئی نہیں کہ درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوتا ہے اور دن چڑھنے کے بعد تو بس ہی ہو جاتی ہے۔ انسان کیا دھوپ سے آنگن، بالکنیاں، چھتیں، در و دیوار تک تپ جاتے ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں چھوٹے گھروں اور فلیٹس میں تو گرمی کی شدت کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے اور شام گئے تک بھی موسم کی شدت میں کمی نہیں آتی۔ ویسے گرمی ہو یا سردی، ہر موسم روئے زمین میں موجود زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جہاں گرمی کی شدت انسانوں کے لیے مشکل بن جاتی ہے، وہیں یہ فصلوں، پھلوں کے پکنے اور رزق تیار ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ گاؤں دیہات میں لوگ، خصوصاً زراعت سے وابستہ افراد، الصبح کام کا آغاز کر دیتے ہیں اور جب تک سورج نصف النہار پر پہنچتا ہے ان کے بہت سے کام نمٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوپہر کے وقت اکثر دیہاتی گھنے درختوں کے چھاؤں میں بیٹھے گرمی میں من پسند پکوان، لسی، چٹنی، سبزی، ستو کی شربت، روٹی سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ پھر شام ڈھلے بچا ہوا کام نمٹا کر گھر لوٹتے ہیں۔ گاؤں کی کچی مٹی کے مکان، گھنے سایہ دار درخت، برآمدے، بیٹھکیں گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، تو شاموں راتوں کو پرفسوں بھی بنا دیتی ہے۔ اس کے برعکس شہری زندگی قدرے مختلف ہے۔ یہاں ملازمت کے اوقات کا 6 سے 8 اور کہیں کہیں تو 12 گھنٹے بھی ہوتے ہیں۔ شدید گرمی میں بائک، رکشے، ٹیکسیوں یا بسز وغیرہ پر طویل فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ پسینہ، دھول، مٹی، آگ برساتا سورج سب مل کر انسان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے کہ موسم کی شدت اپنی جگہ، رزق لیے نکلنا تو ناگزیر ہے، لیکن یاد رہے ایسے سخت موسم میں اپنا اور خود سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہلکے پھلکے دھیمے رنگوں کے سوتی پہناوے اپنائیں۔ دھوپ سے بچنے کے لیے سر ڈھکنے کا اہتمام ضرور کریں۔ ٹوپی، چادر یا ہیٹ یا کوئی بھی چیز سر پر ضرور رکھیں تاکہ دھوپ ڈائریکٹ آپ کے سر پر نہ لگے۔ دوپہر کے اوقات میں سفر سے بچیں، خاص طور پر طویل سفر سے کہیں جانا ہے، بے حد ضروری ہے تو شام کے اوقات یا سورج ڈھلنے کے بعد ہی جائیں۔ گو کہ صاف اور میٹھا پانی ایک نعمت ہے، لیکن یہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا حصول آسان نہیں رہا، لیکن کیا کریں کہ پانی کا زیادہ استعمال ہی گرمی سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل ہے کہ پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے جسم میں پانی اور خون میں موجود نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے خون میں الیکٹرولائٹس کا توازن بگڑ جاتا ہے اور گردوں کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے صاف اور ٹھنڈا پانی مناسب مقدار میں خود بھی پئیں اور بچوں، بڑوں، خصوصاً بوڑھوں کو بھی پلائیں۔ نمکین لسی جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو گرمی کا بہترین مشروب ہے، غذا اور دوا بھی ہے۔ بہتر یہی ہے کاربونیٹڈ مشروبات کے بجائے لسی سے پیاس بجھائے۔ اس طرح گھر کے کم دھوپ اور ہوادار کمرے میں دن کا زیادہ تر وقت گزارے۔ چھت میسر ہے تو چھت پر پودے لگائیں، روف گارڈن بنائیں، مصنوعی گھاس بچھوائیں، کرسیاں یا چارپائی ڈال لیں اور گرمی کے رومان پرور شاموں اور راتوں کا لطف اٹھائیں۔ جبکہ فلیٹس کی بالکنی میں لگے پھول، پودے، ہریالی آنکھوں کو خوب بھلی بھی لگتی ہے اور گرم موسم میں تازگی و فرحت کا احساس بھی دیتی ہے۔ گرمیوں میں ہلکے پھلکے کھانا صحت کے لیے اچھا اور پکانے میں بھی آسان رہتا ہے۔ عقل مند خواتین گرمیوں میں سبزیاں اور دالیں زیادہ پکاتی ہیں۔ لوکی، بیگن یا زیرے کا رائتہ ذائقہ دار بھی ہوتا ہے اور معدے کی گرمی میں بھی کمی کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ بالخصوص گرمیوں میں تلی ہوئی مرغن غذائیں، فاسٹ فوڈز کی بجائے گھر کے بنے سادہ کھانا ہی کھائیں۔ نیز الحمدللہ پاکستان میں موسم گرما کے پھل بکثرت دستیاب ہوتے ہیں۔ ہر سڑک کے کنارے سبزیوں، پھلوں سے بھرے ٹھیلے نظر آتے ہیں۔ آم، تربوز، جامن، آلوچے، خوبانیاں وغیرہ وغیرہ، کیا کہنے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے۔ تو حد المقدور اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ ہر موسم کی طرح موسم گرما بھی نعمت ہے، سو ہر وقت ہائے گرمی کا شور مچانے کے بجائے اس موسم سے بھی لطف اندوز ہوں اور آتی سردیوں کی ٹھنڈک کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔